خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قلم سے خفیہ خط لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، الحمدللہ کہ مرزا غالب گزر گئے۔ کچھ لوگوں کا وقت پر مر جانا ہی ان کے لیے باعث عزت و افتخار ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ مرزا غالب کو خط لکھنے کا بڑا شوق تھا۔ ہمارے کرم فرما تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب غالب اپنے دوست احباب کو خطوط لکھ کر فارغ ہو جاتے تو پھر کان پر قلم رکھ کر باہر نکل جاتے اور ضرورت مندوں کے خط لکھ دیا کرتے تھے۔ اس بات کی سند کے طور پر وہ مرزا غالب کا یہ شعر پیش کرتے: مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے۔ اب بتائیے کتنا خطرناک کام تھا یہ۔ شکر ہے کہ وہ گزر گئے، ورنہ آج یہ شوق بڑا مہنگا پڑتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب وقت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ سامعین، اس جملے سے یہ نہ سمجھیے گا کہ غالب ستوان سے تھے، یعنی 7ویں مہینے ہی میں تولد ہو گئے تھے۔ یہ جملہ ان کی فکری بلندی اور مشکل پسندی کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ انہیں آج کے ذہین زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن سامعین، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ عزت رہ گئی کہ پیدا ہو کر اس جہان فانی سے کچھ بھی کر گئے، ورنہ مریم صفدر یہ الزام بھی بے دھڑک غالب پر لگا دیتی کہ جس خط کا ذکر عمران خان کر رہے ہیں وہ دراصل مرزا غالب سے لکھوا کر لائے ہیں۔ اب مرزا نوشاہ لاکھ دہائیاں دیتے، خلاف وزاداری اچک اچک کر چلاتے کہ مجھے کیوں پھنسایا، مجھے کیوں پھنسایا، خاتون یہ خط میں نے نہیں لکھا، بخدا میں نے نہیں لکھا۔ مگر نون لیگ یہ جھوٹ اتنی بار بار کہتی کہ مرزا کو بھی گمان ہونے لگتا کہ شاید پھر یہ خط میں نے ہی لکھا ہوگا۔ بیچارے غالب، خطوط نویسی کا شوق ان کے گلے پڑ جاتا۔ روتے رہ جاتے کہ تھا شاہ کا مصاحب، پھرے تھا اتراتا، آج دیکھو شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اور آئندہ کے لیے توبہ کرتے کہ میرے باپ دادا کی توبہ جو میں آئندہ کبھی خط لکھوں، اور چیخ چیخ کر کہتے کہ جن خطوط کے لکھنے سے میسر نہیں عزت، ان خطوط کے اوراق سرے عام جلا دو۔ اپنی 7 پیڑھیوں کو وصیت کر جاتے کہ میرے بچوں ای میل کر لینا، واٹس ایپ کر دینا، انسٹاگرام پہ چلے جانا، ٹویٹ کر دینا، فون پر بات ہو جائے تو اچھا ہے، پر بچوں کبھی خط نہ لکھنا، کبھی خط نہ لکھنا، اور پٹ سے مر جاتے۔ شاید اس غزل کا شان نزول بھی یہی صدمہ ہوتا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ خیر جناب، بقول ہمارے شرفو کے، بی بی جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھٹ پہ کھٹ آ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے ہماری عوام کا شعور، اسے ابھی تک قدری شہزادے کے خطوط بھی یاد ہیں۔ شہزادے کے خطوط آئے بھی اور اس شان سے آئے کہ ہر غلطی، ہر جھول کے باوجود مریم صفدر کی لغات میں معتبر ٹھہرے۔ ان کی جعلی دستاویزات بھی بہت معتبر تھیں۔ کلیبری فونٹ میں تحریر کر کے ان میں وہ جدت پیدا کی گئی کہ دنیا دانتوں میں انگلیاں دبا بیٹھی، بلکہ انگلیاں چبا بیٹھی۔ فونٹ کو تاخیر سے اجرا کرنے والے اپنی سستی پر شرمسار ہو گئے کہ ہماری غفلت نے مریم صفدر کا جرم کھول دیا۔ ماہرین نے وہ دستاویزات میوزیم میں رکھوا دیے اور مریم صفدر تکبر سے اکڑ گئیں۔ کاش کہ کن ذہنی کا کوئی علاج ہوتا، کاش کہ کم فہمی کا کوئی علاج ہوتا، کاش کہ ڈھٹائی کا کوئی علاج ہوتا، کاش کہ بے غیرتی کا کوئی علاج ہوتا۔ مریم صفدر اور ان کے ٹولے کو اپنی کارگزاری پر بڑا فخر محسوس ہوا، اور پھر ایک دوسرے کے شانے تھپ تھپائے گئے۔ یہ اطمینان بھی تھا کہ زمانہ تو ابھی بچہ ہے، اس کا ذہن کچا ہے، ہماری چال وہ کیا سمجھے گا۔ ایسے ایسے نادر نمونے پیش کریں گے کہ عدلیہ گھوم جائے گی، ماہرین حیران رہ جائیں گے، اور ہم کرپشن کے مقدمات سے بچ کر نکل جائیں گے۔ وہ تاریخی خطوط جسے ہمارا شرفو ابھی تک نہیں بھولا، ہماری عوام کیسے بھول سکتی ہے؟ سامعین، آج پھر ایک اور خط کی دھوم ہے۔ اسے لیٹر گیٹ کا نام ملا ہے۔
کوئی دے ہمارے شرفوں کو جواب کہ کیوں کھٹ پہ کھٹ آ رہے ہیں۔ یہ کھٹ بڑا نٹکھٹ نکلا۔ اس کھٹ نے کھٹا کھٹ پاکستان کے اداروں کو دھمکانا شروع کیا۔ اس کی دھمک دور دور تک سنی گئی۔ دور دراز کے ممالک بھی اس کھٹ پر خفا ہوئے۔ کھٹ میں امریکہ بہادر نے دھمکی دی کہ ہمیں ہاتھ باندھا، سر جھکا کر یہ سر کہتا پاکستان چاہیے۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا خود سر، خود مختار پاکستان ہمیں پسند نہیں۔ اس لیے سر پھرے خود مختار عمران خان کی حکومت ہٹا کر ہماری کٹھ پتلیوں کو حکومت دی جائے، ورنہ کہہ کر سامعین اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ داڑھی کیا تھی، اسے تو چڑیاں چگ گئی تھیں، مگر اس اشارے کو ہمارے ادارے سمجھ گئے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں اور کچھ مفاد پرست ٹولوں کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اب ان کی انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا۔ آقا کے حکم کی تعمیل کی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا۔ چوری چوری، چپکے سازشوں کے جال بنے جانے لگے۔ انسانوں کی منڈیاں لگنے لگیں، لوٹوں کا کاروبار شروع ہوا، دام چڑھنے لگے، ضمیر بکنے لگے۔ ریاست پاک کو ہتھے سے اکھڑ جانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے خط کی مذمت پر ہی اکتفا کیا۔ حکمراں عمران خان کو پاکستان کی خودداری اور خود مختاری کی توہین برداشت نہ ہوئی، ملکی میر جعفروں اور میر صادقوں کی غداری برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے تخت کو ٹھوکر مار دی اور عوام کی عدالت میں آ گئے، کیونکہ ریاست کی سب سے بڑی عدالت بھی بدقسمتی سے بک چکی تھی۔ عدالت نے امریکہ کے حکم پر ان کی من پسند کٹ پتلی حکومت کو بزور آرڈر راتوں رات تخت پر بٹھا دیا اور کوئی اور حکم میرے آقا کہہ کر امریکہ کے سامنے جھک گئی۔ مملکت کی آزادی اور خود مختاری داؤ پر لگی تھی۔ ایک اور بڑا ادارہ یہ کہہ کر کنارے ہوا کہ یہ آپ سیاست دانوں کا معاملہ ہے، ہمیں سیاست سے دور رکھیں۔ چلیے، چھٹی ہوئی۔ اب ایک سرفراہ خوددار شخص عمران خان اپنے ساتھیوں اور عوام کے ایک جمع غفیر کے ساتھ میدان میں ہے۔ آزادی یا غلامی، اس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، مگر سامعین، مریم صفدر، ان کے چاچو اور پی ڈی ایم کے لوگ ابھی وہیں کھڑے گھن چکر بنے ہوئے ہیں۔ ان کی سمجھ اور بصیرت سے یہ معاملہ بالاتر ہے۔ انہیں تو بس اقتدار چاہیے، چاہے وہ کسی طرح بھی انہیں مل جائے۔ وہ کسی طرح بھی اس خط کو جعلی ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا اقتدار حلال ہو جائے۔ جب کچھ اور نہ بن پڑا تو انہیں اپنا تجربہ یاد آیا کہ ہم نے بھی تو جعلی دستاویزات بنوائے تھے، تو یہ خط کیسے اصلی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی جعلی ہوگا۔ ہر شخص اپنے ذہن اور اپنی فطرت کے مطابق سوچتا ہے۔ ان کا دماغ جال سازی سے باہر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ خود جیسے ہیں انہوں نے دوسروں کو بھی اسی لائن میں کھڑا کر دیا۔ ریاست پاک کو موصول ہونے والا خط جعلی ہے، وہ اعلیٰ سے لکھوایا ہے، وہ فلاں سے لکھوایا ہے کا شور ڈال دیا۔ مریم صفدر تو یہاں تک کہہ گئیں کہ غالب سے لکھوایا ہوگا، مگر ان کے ٹولے کے کسی شخص نے ان کو بتایا کہ مرزا غالب تو انتقال کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہلکی سی اوہ کے بعد کہا، اچھا، میں سمجھی ابھی زندہ ہیں۔ کب انتقال ہوا؟ انہیں تو شاید کسی نے بندر روڈ پر گھومتے دیکھا تھا۔ ہمارے پاس تو اس کی ویڈیو بھی ہے۔ نہیں میڈم، مرزا غالب کے انتقال کو تو صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اچھا، حیرت ہے۔ کل بیٹا کچھ گا رہا تھا، میں نے پوچھا کس کا لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا غالب نے لکھا ہے، اس لیے مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ چلو خیر، مر گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگ مرتے ہی ہیں۔ ہم کسی اور کا نام لے لیں گے، تم لوگ کسی کا بھی مناسب سا نام دیکھ کر اس پر الزام لگا دو۔ سامعین، شکر ہے کہ غالب کی جان چھوٹی، ان کی مٹی پلید ہونے سے بچ گئی اور موت نے ان کا پردہ رکھ لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بھی اچھے ہی کے لیے آتی ہے۔ غالب ساری رات جاگتے رہتے تھے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اب شکر کرتے ہوں گے کہ خواہ مخواہ جاگتا رہا، موت آ گئی اور اس نے ایک بڑے طوفان سے بچا لیا۔ سامعین، اب اللہ سے دعا ہے کہ وہ وطن پاک کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے فرزندوں کو غیرت و حمیت عطا فرمائے۔ عوام اور اداروں کو صرف یہی پیغام ہے
کہ پیغمبر ہے ذیشان تیرا، مذہب ہے اسلام تیرا، پیغمبر ہے ذیشان تیرا، مذہب ہے اسلام تیرا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔